اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا؟ اگر آپ غور کریں نا تو اللہ رب العزت کے پاس تو اربوں کے لحاظ سے فرشتے موجود تھے جو اس کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ کوئی کام ایسا نہیں تھا جو اللہ رب العزت ان سے بولے اور وہ نہ کرے، اور ہر دم وہ اللہ کی عبادت کرتے اور کبھی وہ چوکتے نہیں تھے۔ یہ فرشتوں کی تعریف ہے۔ ان میں کسی قسم کا کوئی فساد، کوئی مسئلہ موجود نہیں تھا، کوئی شکوہ، کوئی گلہ موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جنات موجود تھے، اور ایسے ایسے جن موجود تھے جن میں ایک مشہور زمانہ ابلیس بھی ہے، جس نے لاکھوں سال تک بلکہ ہزاروں سالوں تک جو ہے نا وہ ہر زمین کے حصے میں سجدہ ریز رہا، آسمان پر سجدے کرتا رہا۔ اس کے علاوہ 14,000 سال تک اس نے طواف کیا اللہ رب العزت کے عرش کا، اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ وہ جنت کا خزانچی بھی بن گیا۔ بڑا اعلیٰ ایک مقام دیا فرشتوں کا، وہ مقرب فرشتوں کا سردار بھی رہا۔ ایسے فرشتے ہونے کے باوجود، ایسے جنات ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں بنایا؟ اور جب وہ دور تھا، اس دور میں خالی جنات اور فرشتوں کی صرف عبادت ہی موجود نہیں تھی، ان کے درمیان ایک چیز موجود تھی کہ وہ اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک وہ چیز بھی جاری رہتی تھی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اتنی وسیع کائنات میں یہ اعلان کیا نا کہ میں ایک آدم بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں، تو چیم گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ چیم گوئیاں کیا شروع ہو گئی؟ چیم گوئیاں یہ ہو رہی تھیں کہ یہ تو فسادی ہوگا، یہ فساد کرے گا، اس کو کیسے، کیوں اللہ رب العزت بنا رہا ہے؟ اور اتنا اللہ مقام اللہ دے رہا ہے کہ اللہ بول رہا ہے کہ میں نے اپنا نائب مقرر کرنا ہے، خلیفہ مقرر کرنا ہے زمین پر۔ اگر آپ غور کریں نا تو انسان کی پیدائش سے قبل ہی، اس کے بننے سے قبل ہی اس کی وجہ سے فساد ہو گیا۔ کیا فساد ہو گیا؟ اللہ کا ایک برگزیدہ جن ابلیس، جسے عزازیل بولتے تھے، جو بہت ہی قابل، بہت ہی پڑھا لکھا اور بہت ہی عبادت گزار تھا، اس کے اور اللہ کے درمیان تنازع ہو گیا۔ بڑی بحث ہوئی اس انسان کو لے کر، اس انسان کو لے کر بہت بحث ہوئی۔ اللہ رب العزت سے اس نے بولا کہ میں ایک مٹی کے بنے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ، تو مجھے آگ سے بنا ہوا ایک جن، ایک مٹی سے بنے، ایک پچکے ہوئے گارے سے جسے تو پیدا کرے، اسے میں سجدہ کروں؟ اس کے اندر کیسی کوالٹی ہے؟ اور فرشتوں نے بھی یہ بات کی، صرف اس ابلیس نے نہیں، فرشتوں نے بھی بولا ہے اللہ یہ فساد کریں گے جا کر زمین پر۔ تو اللہ نے ایک بات بولی تھی اس وقت، اللہ نے فرمایا تھا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میری ویڈیو کا جو پوائنٹ ہے یہاں پر غور کریں نا تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، مطلب فرشتے نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ بات انسان کی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس بات پر غور کرنا چاہتے ہیں نا کہ انسان کو پیدائش، انسان کا مقام کیا ہے، بات انسان کی ہو رہی ہے۔ فرشتے تو نہیں جانتے، جنات تو نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ میری بات کو سمجھو، اللہ جانتا ہے، لیکن بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ انسان کے بارے میں۔ تو کیا انسان جانتا ہے؟ بالکل جانتا ہے۔ جو اللہ جانتا ہے وہ انسان بھی جانتا ہے، لیکن فرشتے نہیں تھے جانتے، جس کی وجہ سے انسان کا یہ مقام ہے۔ ابھی اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے بولا کہ تم سب کے سب نے سجدہ ریز ہونا جب حضرت آدم علیہ السلام نے، ایک انسان نے بولنا شروع کرنا ہے۔ لیکن فرشتوں کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کی ایک جھلک دکھائی۔ وہ جھلک کیا تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے مجبور کر دیا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کریں؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ علم عطا کیا کہ جب آدم نے بولنا شروع کیا تو فرشتوں کو اس بات کی تسلی ہو گئی، اس کو خبر ہو گئی کہ یہ ہم سے اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ تب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہاں سے انسان کے دور کا آغاز ہوا، لیکن اتنی اعلیٰ کوالٹی سے آغاز ہوا کہ علم سکھایا انسان کو اللہ نے۔ وہ علم جس کی وجہ سے ہم فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، وہ اللہ نے ہمیں سکھایا۔ وہ علم کدھر ہے آج؟ وہ علم کدھر ہے؟ ہم کیوں اس علم تک نہیں پہنچ پاتے؟ اس بارے میں انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بات کروں گا۔ دوسری ایک اور چیز کہ خالی کیا علم کو سجدہ ہوا تھا؟ فرشتوں نے علم کو سجدہ کیا تھا، تو علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے، لیکن علم کو سجدہ نہیں تھا خالی ہوا۔
فرشتوں نے کچھ دیکھا بھی تھا، تو وہ کیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر انہوں نے دیکھا، جس کو سجدہ کیا؟ انسان کے اندر یہ وہ کوالٹی موجود ہے، اللہ کا دیا ہوا علم بھی موجود ہے اور وہ نور بھی موجود ہے، جس کو دیکھ کے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو جو آج کا انسان ہے، آج کے دور کا جو انسان ہے، اس دور کے انسان کے اندر وہ علم اور وہ نور موجود ہے یا پھر ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، ختم نہیں ہوا، آج بھی موجود ہے، لیکن ہماری اس تک رسائی ختم ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ میری یہ یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں اسی کا پارٹ 2 اپلوڈ کروں گا اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک سوال پر میں اپنی ویڈیو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کا دیا ہوا علم اور اللہ کا وہ تحفہ جو انسان کو اس وقت انسان کے اندر داخل ہوا تھا، جس کو دیکھ کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ دونوں چیزوں تک رسائی آج کے انسان کی کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہم نے اس تک رسائی حاصل کرنی ہو تو ہم کیسے اس تک رسائی حاصل کر دیتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ بات ہوگی۔